کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے جنگ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنی کثرت سے ان کے لاشیں ہوں گی کہ پوری دنیا متعفن ہو جائے گی بدبو سے. تو پھر اللہ بارشوں کو برسائے گا اور ان کی ندی نالوں میں دریاؤں میں ان کی لاشوں کو ڈالا جائے گا, بہہ جائیں گے یہ, اور اس طرح سے ختم ہوں گے یہ. اب ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ دوسرا سوال یہ ہیں کہاں؟ ہیں کون؟ انسان ہیں, شرپسند انسان ہیں. اس سے آگے اللہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. کہاں ہیں یہ بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو سیٹلائٹ کے ذریعے سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, تو یہ غلط ہے. پوری دنیا میں ایک ایک ذرے کو دیکھ لیا گیا ہو, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس قوم کو چھپایا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, دیوار چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں. جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم کل دوبارہ شروع کریں گے, کل اس کو ختم کر دیں گے. تو وہ دوبارہ اللہ اس کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں جیسے پہلے دن تھی. تو ایک دن آئے گا یہ کہیں گے انشاءاللہ کل یہ دیوار ختم ہو جائے گی. تو جس دن یہ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے اگلے دن یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یہ زمین میں نکل جائیں گے. تو زمین میں ایک جگہ پر اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے, اور ویسے بھی اس سے پہلے یہ دریافت ہو نہیں سکتے, کیونکہ اگر پہلے یہ دریافت ہو گئے تو پھر تو حدیث کی مخالفت ہو جائے گی نا. تو پہلے نہیں دریافت ہوں گے, جب ان کے نکلنے کا ٹائم جو اللہ نے رکھا ہے اسی ٹائم پہ یہ نکلیں گے اور زمین میں مار دھاڑ شروع کر دیں گے, بہت زیادہ فساد مچائیں گے, لڑائی کریں گے. تو بہت کثرت سے ہیں, مگر کہاں ہیں اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیے. اسی صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے بشر ہیں, حقیقت کے لحاظ سے کیا ہیں؟ بشر, انسان ہیں. بھوک بھی لگتی ہے آپ کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمائے, آپ کی اولاد بھی ہوئی, آپ کے بھی والدین ہیں. تو وہ تمام لوازمات جو بشر اور انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہی لوازمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے. فرق کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور پیغمبروں کا بھی سردار بنایا, سب سے افضل بشر. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کو انسان مانا جائے اور اللہ کے بعد سب سے افضل ترین مانا جائے. جنہوں نے آپ کا درجہ گھٹایا وہ بھی غلو کا شکار, اور جنہوں نے بڑھا دیا وہ بھی, یعنی جو حدود ہیں ان حدود سے بڑھا دیا وہ بھی غلو کا شکار ہیں. اس کے بعد اللہ نے سورہ مریم ذکر کی ہے. سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, تیرے رب کی وہ رحمت جو اپنے بندے زکریا پر ہوئی, اس کا تذکرہ ہے. بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی, اللہ نے بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا کی ہے. پریشان ہو گئے بڑھاپے میں کیسے ملے گی, خود دعا مانگ رہے ہیں, پھر جب ہونے لگی تو پریشان کی کیسے ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم نے تم کو پانی سے بنایا, اس وقت تو آپ کچھ بھی نہیں تھے. جو اللہ پانی سے انسان بنا سکتا ہے وہ بوڑھے میاں بیوی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس سے اولاد کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. اس کی طلب پیغمبروں کو بھی ہوئی ہے, پیغمبروں کو ہوئی ہے کہ ہمیں اولاد چاہیے. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جب جوان ہوئے تو اللہ نے فرمایا خذ الکتاب بقوہ, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں. اور اللہ نے ان کی صفات بیان کی, برم بوالدیہ, اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے. اس سے والدین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جلیل القدر اللہ ان کی جو صفات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ان میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی تذکرہ بولو بھائی کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کا تو بڑا اونچا مقام ہوتا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں اونچا ہے اپنے باپ اور ماں کا تم نے دنیا میں خیال کرنا ہے. تو بر کہتے ہیں بہت اچھا, ولم یکن جبارن عصیا, اور اپنے ماں باپ پر جبر کرنے والے, سختی کرنے والے اور نافرمان نہیں تھے, ماں باپ کے سامنے بچھنے والے تھے.
تو کتنی بڑی فضیلت ہے. وسلام علیہ یوم ولد، فرمایا ان پر سلامتی ہے اس دن بھی جس دن پیدا ہوئے. ویوم یموت، جس دن موت واقع ہوگی. ویوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے والدین کا بڑا مقام ہے اسلام میں. اللہ نے اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ مریم علیہ السلام غسل کے لیے گئی ہیں. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا. حضرت مریم نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا میں انسان مرد نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں تجھے اللہ کی طرف سے ایک نیک بچہ ہبہ کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے کیسے اولاد ہوگی، مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے. یہ عورت کی کوالٹی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی مرد اس کے قریب نہ گیا ہو. یہ صفات ہیں. حضرت مریم بہت پاک دامن تھیں، بہت نیک تھیں. اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے بطن سے پیغمبر کو پیدا کیا، اور ایسا معجزہ رہتی دنیا تک قیامت کی نشانی بنا دیا ان کو. اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا. قیامت کے نشانے اس لیے کہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. تو جب حمل ٹھہرا ہے، پریشان ہوئی ہیں بچہ جنتے وقت، بہت پریشان کہ کاش اس دن سے پہلے میں دنیا سے چلی جاتی. کیونکہ پریشان کہ قوم کو کیا بتائیں گی. اللہ نے فرمایا اے مریم اس کھجور کو کھا اور اس پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. جو تکلیف تھی نا بچے کی ولادت کی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو پریگننسی میں کھجور کا استعمال کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کھجور بہت زبردست چیز ہے صحت کے لیے. آج پتہ نہیں سموسے کھا رہی ہیں، پکوڑے کھا رہی ہیں، اور رول دیکھا ہے؟ گول گول رول نہیں ہوتا، رول کا کوئی رول نہیں ہے صحت بنانے میں. وہ میدا ہے، وہ بھی گھی میں تلا ہوا. وہ کھائے جا رہے ہیں، پھوڑے جا رہے ہیں. پھر پیٹ خراب ہوتا ہے، اور پھر جب پیٹ ہی خراب ہے تو صحت کہاں سے بنے گی. افطاری میں لوگ کھجوریں نہیں کھا رہے تمیز سے، یہ بھی دیکھا ہے. ایک کھجور کھائیں گے اس کے بعد ڈائریکٹ پکوڑوں پہ آ جائیں گے. تو کھجور تو پیٹ بھر کے کھاؤ، تسلی سے کھاؤ، اتنی زبردست چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا حضرت مریم کو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے تو فکلی وشربی وقرری عینا، یہ تر کھجوریں کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اور جب کوئی انسان تجھے لوگ اعتراض کرے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے. اشارے سے کہہ دینا فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی. اشارے سے بتا دینا. کیسی آزمائش ہے. لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا ہے بھائی. لوگ تو اور زیادہ الزامات لگائیں گے نا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. تو جو آزمائش میں پورے اتریں پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے. حضرت مریم اس بچے کو اٹھا کے لائی ہیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو کیا لے کر آ گئی ہے. ما کان ابوک امرأ السوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی. تو شریف خاندان ہے. کوئی ایسے خاندان میں کوئی پیدا ہو نا عورت کے ابا کا بھی پتہ نہیں کہ کس کس سے تعلقات ہیں، اماں کے بھی بہت سارے فرینڈ ہیں، تو بچی کے بھی ہو گئے تو چلو بھائی ان کا تو کلچر ہی یہی ہے. لیکن باپ دادا سارے نمازی پرہیزگار پاک دامن پیغمبروں کا خاندان، ماں ننیال بھی پیغمبروں کا خاندان. تو اے مریم ایسے پیارے خاندان میں پیدا ہو کے تو نے یہ کیا کر دیا. تو کیا کہنے لگی، اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. ظاہر ہے کچھ کیا بولیں گے، کوئی مانے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو تیری گود میں ابھی چھوٹا ہے، وہ تھوڑی بولتا ہے. ادھر حضرت مریم کو یہ طعنہ ملا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، ادھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اور معمولی بندہ بھی نہیں ہوں، بہت بڑا پیغمبر بننے والا ہوں. تم تو یہ کہہ رہے ہو نا معاذ اللہ ولد الزنا، ولد الزنا نہیں بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ مبارک، جو عام حلال نسب کے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ میرا مقام ہے. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا.
وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، زمین میں جہاں جاؤں گا برکتیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا جب تک میں زندہ رہوں گا، وبرم بوالدتی، اور میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ دیکھو اس سے پیچھے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، وہاں بھی اپنے والدین کا تذکرہ، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہاں بھی کیونکہ باپ نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے، صرف ماں تھیں، تو یہاں بھی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ۔ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں گا، اس کا مطلب ماں اور باپ سے اچھا سلوک کرنا اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ پیغمبر ماں کی گود میں بچپن میں اللہ سے ان سے یہ کلمات نکلوا رہے ہیں اور قرآن میں ان کلمات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ معمولی حکم، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں، کیونکہ ماں کی گود میں ایک جلیل القدر پیغمبر بچپن میں جب بات کرے گا تو اللہ اس کی زبان سے وہی باتیں نکلوائیں گے نا جو بہت زیادہ اہم ہوں گی۔ چھوٹی موٹی نصیحتیں تو ساری زندگی چلتی رہیں گی بھائی۔ دیکھو جب آپ مرنے لگتے ہو تو بہت اہم اہم باتیں کر کے جاتے ہو نا، آپ کی موت واقع ہونے والی ہے، آپ نے کہا یار بچوں کو نصیحت کرنی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب آپ نے سارے بچوں کو بلایا، کوئی امریکہ سے، جاپان سے، سارے بچے آ گئے، آپ نے کہا بیٹا مجھے کینسر، اللہ نہ کرے بیٹا مجھے کینسر ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو بچے کہیں گے ابا اب آپ کوئی نصیحت کریں، اہم اہم نصیحتیں، آپ جا رہے ہیں بتائیں۔ بیٹا وہ چینی کا ڈبہ جو ہے نا میں نے کھلا رکھا ہے باہر، اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں ایسا نہ ہو وہ چینی خراب ہو جائے، ڈھکن ڈبے پہ لگا دینا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقی ویڈیو میں کہاں سمجھ میں آئے گی لوگوں کی۔ ایسی وصیت کرو گے، بیٹا میری بائک جو ہے نا اس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو میرا انتقال ہو جائے اور تمہیں ایمرجنسی میں بائک کی ضرورت پڑے، پنچر کی دکان بند نہ ہو جائے کہیں، میرے مرنے سے پہلے یا میرے مرتے ہی فوراً پنچر لگا دینا۔ بیٹا یہ ٹیکس ادا نہیں کیا میں نے، یہ ادا، بجلی کا بل رہ گیا، آج آخری تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بچے کیا کہیں گے ابا یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، آپ نے ہمیں بلایا اور اتنی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے، ہم تو سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا کوئی جائیدادوں کا جھگڑا ہے جو آپ حل کریں گے بیٹھ کے۔ تو وصیت ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی بہت، اس وقت آپ اپنی زندگی میں جو سب سے اہم ترین احکام ہوں گے نا ان کا تذکرہ کرو گے آپ۔ تو اللہ نے بھی وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، اللہ تو دنیا سے نہیں جاتے نا، لیکن اللہ اپنے لیے وصیت کا لفظ کہ میں عیسیٰ کو وصیت کر رہا ہوں نماز کی، زکوٰۃ کی اور ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی، ماں اور باپ، کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے تو صرف ماں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ گویا اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے انتہائی اہم باتیں کر رہا ہے، تو میں دنیا سے تو نہیں جا سکتا، لیکن میری باتوں کو ویلیو وہی دینی ہے جو دنیا سے جاتا ہوا شخص ویلیو دے رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، تو اس میں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ماں کے ساتھ اچھا سلوک۔ دوسرا کہ یہ وصیت حضرت عیسیٰ جوان ہو کے بھی بتا سکتے تھے، جب جوان ہوتے تو لوگوں کو جو جہاں بہت سے احکام دیے انہوں نے عیسائیوں کو، وہاں یہ بھی بتاتے کہ اللہ کا حکم ہے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن یہ وصیت ماں کی گود میں بتا رہے ہیں جب معجزاتی طور پر قوت گویائی عطا کی ہے، حالانکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت تو صرف اتنا بتانا کافی تھا کہ میں معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہوں۔ ایک معجزے کے طور پہ لوگوں کو بتاتے، لوگ یقین کر لیتے، بھائی ماں کی گود میں اللہ بلوا رہا ہے ان سے تو یہ اللہ ہی کے پیغمبر ہیں، لیکن اس اپنی نبوت کا بھی اعلان کے ساتھ ساتھ نماز، زکوٰۃ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں نماز کی ویلیو، زکوٰۃ کی ویلیو اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ آج ایک تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ جو یوٹیوبرز نے جھگڑوں میں ڈال دیا نا صحابہ کے بارے میں، حضرت معاویہ کے اختلاف، بنو امیہ نے یوں کر دیا، محمد بن قاسم نے یوں کر دیا، جو سارے اسلامک ہیروز کو زیرو بنا دیا، اور ایک فضول جھگڑا رفع الیدین امام کے پیچھے یوٹیوب پہ جائیں یہی ملے گا، 70 سال پہلے جاؤ گے تو
امام حنیفہ آئیں گے تو اس سے 76 سال اور پیچھے چلے جاؤ تو نبی آ رہے ہیں، تو ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے، ابو حنیفہ تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وسوسے ڈالنا لوگوں کے دماغ میں. او بھائی ابو حنیفہ تک جو جا رہا ہے وہ بھی نماز سیکھنے کے لیے کہ نبی کی نماز کو انہوں نے ہم سے زیادہ سمجھا ہوگا. اختلافی مسائل جو بحثیں امت میں ختم ہو چکی ہیں. امت نے یہ ثابت کر دیا ہے بحثیں کر کے، کتابیں لکھ کے، کہ بھائی رفع الیدین والی نماز بھی ٹھیک اور رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی ٹھیک. دونوں صحابہ میں دونوں اختلافی مسئلے ہیں. کچھ صحابہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کچھ رفع الیدین کے بغیر. امام ترمذی نے لکھا ہے نا، امام بخاری کے شاگرد، رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر آیا تو کہا یہ بھی بہت سے صحابہ کا مذہب ہے. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھو. تو اب کیا ہوتا ہے، یوں کر لیا یا یوں نہیں کیا؟ لیکن آپ دیکھو امت کو کس بحث میں، اور انہی لوگوں کے ویورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اتنی صلاحیتیں باپ سے تمیز سے بات کرنے پہ لگا دیتے. میں مسجد نبوی گیا ہوں، وہاں ایک اردو اسپیکنگ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی عمرہ کرنے گیا ہوں نا، ان کے منہ سے میں نے یہی باتیں سنی ہیں. رفع الیدین ہاتھ چھوڑ کے باندھ کے نماز، ہاتھ چھوڑ کے نماز. کسی نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بدعت. اس نے کہا امام مالک کا مذہب ہے. اس نے کہا حدیث کو فالو کرو، امام مالک کو فالو مت کرو. میں نے کہا یہ دیکھو، یہ لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ امام مالک حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کرتے تھے. اور میں نے کہا یہ مسجد نبوی میں تو امام مالک پہلے بیٹھے ہیں آ کے، 1300 سال پہلے یہ امام مالک کی جگہ تھی. وہ تم سے سینئر ہیں. ان کی رائے اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے تو آپ یہ بتاؤ بھائی یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. تو کسی بھی مجتہد کو فالو کر لو، دلائل دونوں طرف ہیں. تو مسجد نبوی میں ایک انڈین مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کاش لوگوں کو بتا رہے ہوتے بھائی زنا مت کرو، بھائی چوری مت کرو، بھائی یہاں سے ماں باپ کے حقوق سیکھ کے جاؤ، بھائی بہنوں کی وراثت معاف کرو. وہاں بھی اختلاف. عرب علماء جو بیان کرتے ہیں ان میں نہیں ہے. حرم کے اماموں کے بیان سنے، ان میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی ائمہ حرم کی. لیکن کسی اردو اسپیکنگ کو سن لینا مسجد نبوی میں، وہ یہی صبح سے شام یہی سوالات بھی یہی. تو ایسا لگتا ہے بٹھایا ہوا ہے کہ یہ مجھ سے سوال پوچھو اور میں کبھی حنفیوں کو برا بھلا کہوں گا، کبھی شافیوں کو برا بھلا کہوں گا، کبھی مالکیوں کو. کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کے مسائل دیکھو. قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے جو ان چیزوں کو اہمیت دے رہا ہے. تو ایک صاحب یہاں رفع الیدین پہ جھگڑتے تھے. مجھے کسی نے بتایا یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے، اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے. نہ یہ اپنے کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے، نہ کسی عالم کا احترام کرتا ہے. اس کو آپ اختلافی مسائل میں پوچھو تو فنٹر ہے یہ. تو یہ لوگ ہمیں قرآن و سنت کے اصل احکام سے دور کر رہے ہیں. تو کیسی پیاری تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا. والزکاتی، زکوٰۃ کے مراد کیا ہے؟ غریبوں پر کے ساتھ حسن سلوک. مال بھی خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں. اسلام میں کنجوسی کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی. جب پیسہ ہے، دیکھو غیر مسلموں میں کیا ہے، جس کا پیسہ ہے بس وہی ہے. گورنمنٹ زبردستی پیشک 50% کھینچ لے تو کھینچ لے. وہاں کی حکومتیں آدھی آدھی تنخواہیں زبردستی کاٹ لیتی ہیں. تو اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں اپنی مرضی سے کیا کر رہے ہو اس پہ ثواب ملے گا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں ان کے مال میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی جو مستحق ہیں اور محروم لوگوں کا بھی. تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، پڑوسیوں پہ خرچ کرنا ہے، ملک اور قوم کے مسکینوں پہ خرچ کرنا ہے، عالم اسلام کے ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہے. پھر جہاں بھی ضرورت ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان پہ خرچ کرنا ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے. خرچ کر نہیں رہے ہیں، کنجوسی. نماز میں خشوع و خضوع، رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس پہ فنٹر ہوگا کہ نماز جب پڑھے گا کبھی زندگی میں ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں ٹپکا، کبھی اس کو سجدے میں خشوع نصیب نہیں ہوا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اس میں آپ بحث کروا لو. کیسی پیاری بات کسی عالم نے کہی کہ صحابہ کرام کی نمازوں میں اختلاف ہماری نمازوں سے زیادہ تھا. صحابہ میں کچھ یہاں ہاتھ باندھتے، کچھ یہاں ہاتھ باندھتے،
کچھ رفع الیدین کرتے, کچھ رفع الیدین نہیں کرتے, کچھ جب رکوع کرتے تو گھٹنوں کو پکڑتے, اور عبداللہ بن مسعود جب رکوع کرتے تو گھٹنوں کے درمیان ایسے ہاتھ رکھتے تھے, گھٹنے پکڑتے نہیں تھے. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو ان کے رکوع میں بھی فرق. ہمارے تو سب کے رکوع ایک جیسے ہیں, اہل حدیث کے دیوبندی بریلوی سارے رکوع ایک جیسے کرتے ہیں. رکوع سے اٹھتے ہوئے اختلاف آتا ہے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, جبکہ صحابہ کے تو رکوع میں کیا تھا, اختلاف. حضرت معاویہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس کو کسی نے بتایا کہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کو گویا وہ شکایت کر رہے تھے کہ 1 پڑھتے ہیں. انہوں نے فرمایا دعھا فإنہ صاحب رسول اللہ, چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ. کیا مطلب, اگرچہ یہ میری رائے سے مختلف ہیں لیکن نبی کی صحبت اٹھائی ہے تو کرنے دو. ہمارے ہاں مسلسل 1 رکعت وتر 3 رکعت وتر, جو 3 پڑھتے ہیں وہ بخاری کی حدیث کا منکر ہے بھائی. آپ ابھی میں نے ایک وتر پہ کلپ ریکارڈ کروایا, جواب دیا تو اس کے نیچے کمنٹس, دلائل سے کوئی جواب نہیں دے رہا, بس بار بار یہی کہ یہ اندھے مقلد ہیں یا یوں ہیں. ایک ایسی بحث امت میں چھیڑ دی ہے جس کی امت کو بالکل ضرورت نہیں تھی. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو, بس اتنی سی بات ہے. سب نے قرآن و حدیث ہی کی تحقیق کی ہے, سب قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں. اللہ نے نبی سے مختلف اعمال کرا کے ساری سنتیں اس امت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی. میں دبئی کئی بار گیا ہوں, وہاں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ابو ظہبی میں نا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی, یہ کیا کر رہے ہو, ہاتھ چھوڑ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ بھائی وہ مالکی امام مالک کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی بھی مضبوط دلیل ہے. امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں سب کو ہاتھ چھوڑ کے پایا ہے, لہذا وہ کہتے ہیں جو ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے اہل مدینہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا آخری عمل کیا تھا, ہاتھ چھوڑنے کا. وہ بھی ٹھیک ہے. ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں بھائی؟ ہم امام حنیفہ کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں, ان کے ہاں افضل کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم ساری زندگی دلائل میں تطبیق دے کے ایک کو ترجیح دیتے رہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ کام ہو چکا ہے, اب اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سب صحیح ہیں, ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو بھی صحیح سمجھو. اس سے امت میں اتحاد پیدا ہوگا, اس سے امت میں جوڑ پیدا ہوگا. اور قرآن و حدیث کے نام پہ جس طرح آج امت کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے غبارے میں جتنا ہوا بھر دی آپ نے, اب جتنا وہ چھوٹا ہو سکتا تھا ہو گیا, مزید اب آپ اس کو دبائیں گے تو وہ پھٹ جائے گا. تو امت میں جو بہت سارے اختلافات تھے, چاروں اماموں نے تحقیقات کر کے ان اختلافات کو سمیٹ دیا ہے. اب سمٹ کے جتنا سمٹ سکتی تھی امت سمٹ گئی ہے, اس کو مزید ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی تو یہ سمٹے گی نہیں, یہ پریس ہونے سے پھٹ جائے گی, جیسے کہ پھٹ رہی ہے. جس نے بھی فرقہ واریت ختم کرنے کی کوشش کی ہے نا, کوشش کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ اس سے فرقہ واریت ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. غامدی صاحب ایک نیا فتنہ آ گیا, انجینئر ایک نیا فتنہ آ گیا, نیا فرقہ, فتنہ بھی نہیں, اس سے بھی یہ نہیں, فرقے کے نام پہ فتنہ, اور ممکن ہے کل کوئی دوسرا اٹھے وہ ایک نیا فرقہ. ہر آدمی کہتا ہے دلیل دلیل. توصیف الرحمان راشدی صاحب ایک وہ الگ ہے, انجینئر توصیف الرحمان کو نہیں مانتا ہے, توصیف الرحمان انجینئر کو نہیں مانتا ہے, وہ غامدی ان کو نہیں مانتا, وہ ان کو نہیں مانتا. سب قرآن و سنت کا لیبل لگا کے جمعیت غربہ اہل حدیث, عام اہل حدیث کو نہیں مانتے. جماعت المسلمین صبح سے شام قرآن و سنت کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, لیکن وہ اپنے علاوہ اہل حدیث کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کافر یا گمراہ تو کہتے ہی ہیں. تو سب کا لیبل ایک ہے, ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. آپ کسی بھی مسلک کو فالو کر لو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ کو اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تحقیقات پہلے ہو چکی ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو, جو صدیوں تک پریکٹیکلی یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ بہتر ہے امت کے لیے. پھر بھی نہیں کرتے تو بھی جو سمجھ میں آ رہا ہے کرو, اپنی رائے دوسرے پر تھوپنے کی کوشش مت کرو, اور امت کو اہم چیزوں کی طرف لے کر آؤ جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو انبیاء کی دعوتیں قرآن نے بیان کی ہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. نوح علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں شرک چھوڑو, جس نے پیدا کیا ہے اس کو وہ مقام کیوں نہیں دیتے. تو آج میں بتا رہا تھا کہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں, صحابہ میں مسائل میں ہم سے زیادہ اختلاف تھا, ان کی نمازیں ہم سے زیادہ مختلف تھیں, بہت سارے اختلافات تھے, مگر آپ کو سارے صحابہ نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ملیں گے, سب خشوع و خضوع. بعض صحابہ تو 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے, آج تو کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن بعض انس ابن مالک سے ثابت ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی. اور بعض ایسے ہیں جو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں, باقی کسی بھی ٹائم پہ نہیں کر رہے, جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو ہر طرح کے ملیں گے آپ کو. بعض ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے, اور بعض ہاتھ چھوڑ کے. بعض امام کے پیچھے آمین زور سے کہہ رہے ہیں, بعض آمین نہیں کہہ رہے. بعض امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, بعض نہیں پڑھ رہے. اتنے اختلافات. ایک چیز قدر مشترک تھی, سب نمازوں میں خشوع و خضوع, سب نمازوں میں روتے تھے, سب کی نمازیں لمبی. آج فنٹر ہر آدمی بنا ہوا ہے فتوے لگانے کے لیے, نماز میں خشوع ختم. سارے مسئلے جو ہے نا, سارے دکان کے حساب کتاب کہاں حل ہوتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو کر. اور نماز محبتوں کے بجائے نفرتوں کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اس فرقے کا ہے, تو اس فرقے کا ہے, تیری نہیں ہوتی میری ہوتی ہے, ٹانگیں اور چوڑی کر, تو تھوڑی پتلی کر, ٹھیک ہے نا. ایک مسجد میں گیا, رفع الیدین کی پوری بحث لکھی ہوئی ہے. آمین کی, ادھر آمین کی بحث, ادھر رفع الیدین کی بحث, ادھر امام کے پیچھے فاتحہ کی. میں نے کہا یہ مسجد ہے کیا بھلا ہے بھائی؟ ہے بندہ داخل ہوتے ہی دیواریں پڑھنا شروع. پھر بندے بھی بٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے 2-3 دفعہ مسجد میں نماز پڑھی, بندہ آ جائے گا, فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی, اس پہ بحث شروع. کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے. انڈونیشیا جاؤ, ملیشیا جاؤ, میں تو گیا ہوں نا, وہ فاتحہ پڑھتے ہیں, انہوں نے تو نہیں لگایا ہوا. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے. نہ ہماری مسجد میں کوئی دیکھا آپ نے؟ مسجدیں, جامع مسجد اہل حدیث, جامع مسجد بریلوی, جامع مسجد دیوبندی, ٹھیک ہے نا, فرقوں کے نام پہ مسجدیں چل رہی ہیں. حنفی دیوبندی پورا لگایا ہوا ہوتا ہے, حیاتی بھی آگے لگا دیا, کسی نے مماتی لگا دیا, پھر چکڑال بھی لگا دیا, کسی نے توحیدی لگا دیا, پھر بریلوی لگا دیا, پھر اور اہل حدیث لگا دیا. جماعت المسلمین والوں کی تو مسجد کا نام ہی مسجد المسلمین. ان کا خیال ہے کہ جو مسجد المسلمین ہے وہ تو یہی ہے, باقی سب مسجد الکافرین ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک جماعت المسلمین والے سے کہا, میں نے کہا کہ نبی کے دور میں کوئی جماعت المسلمین نام کی کوئی مسجد دکھاؤ. نبی کے دور میں تو نمرہ مسجد, قبا مسجد یہ تھے. تو اسی وجہ سے ہماری مسجد کے باہر الفلاحیہ مسجد, کوئی فرقوارہ لفظ نہیں ہے. تو جو فرقواریت کے خلاف کام کر رہے ہیں نا آج کل, فرقواریت سب سے زیادہ وہی پھیلا رہے ہیں. تو روح کو دیکھیں, نعروں کو اور باتوں کو مت دیکھیں, اور ان احکامات کو فوکس کریں جو قرآن نے بیان کیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا نماز کا, زکوٰۃ کا, جیسے چاہو پڑھ لو یار, لیکن دل لگا کے پڑھو. ہلو نہیں نماز میں, ہلتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا بعض لوگ کو, ہمارے حضرت تو اتنے تنگ آتے تھے, جب بھی کوئی نماز میں کھڑا ہو جاتا نا, کھجاتا تھا. حضرت فرماتے تھے نماز سے پہلے جتنا کھجانا ہے کھجا لو, ہلو, ایکسرسائز کرو, تھک جاؤ. جب بالکل ہلنا جلنا بند ہو جائے نا, پھر نماز میں آ کے کھڑے ہو. کئی لوگوں کو دیکھا ہے آرام سے بیٹھے ہوں گے, سکون سے, جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوں گے کبھی یہاں کھجا رہا ہے, کبھی یہاں کھجا رہا ہے, ناک میں انگلیاں گھما رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی چشمہ ٹھیک کر رہا ہے. عجیب مصیبت. تو یہ خشوع و خضوع تھوڑی ہے. ہر کام نماز میں شروع, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی عربیوں کو دیکھا ہے, وہ سب نہیں ہوتے, وہ اپنا وہ رومال ہی پوری نماز میں سیٹ نہیں ہوتا ان سے. بھائی تو اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ یار, سادہ ٹوپی پہن لے. ایسا لباس کیوں پہن رہے ہو جو پوری نماز میں ہلتا رہے, تنگ کرتا رہے؟ سب نہیں ہوتے, ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ہم نے وہاں دیکھا, ایک ہمارے دوست نے دیکھا کہ ایک عربی کیا نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کے آگے سے کوئی گزرا, عربی نے روکا, حدیث میں آتا ہے روکو, وہ نہیں رکا, پھر گزرا, تو نماز میں پوچھ رہے ہیں پرابلم کیا ہے. خیر یہ تو کوئی بدو ہوگا, سیدھا بیچارہ دیہاتی ہوگا, لیکن ہلتے کتنے ہیں, ہم بھی وہ بھی سبھی. تو خشوع و خضوع نماز میں مطلوب ہے. کھڑے ہو جاؤ بھائی, قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کے, ایسے جیسے ساری دنیا سے بالکل سب دنیا کو بھول چکے ہو. تو یہ اللہ نے حکامات بیان کیے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں برم بوالدتی, میرے رب نے مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. تو خیال کیا کرو, بہت بڑا احترام ہے. وصیت کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں, پیغمبروں کی گودوں میں کہلوایا جا رہا ہے کہ ماں کا حق کتنا بڑا ہے. میں نے بتایا تھا نا واقعہ, ابھی کل صبح فجر میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بندے کو دیکھا ہم نے, اپنے بوڑھے باپ کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے, تو باپ چیخ رہا ہے بیچارہ, تو بیٹا کہتا ہے کہ خاموش ہو جائیے ورنہ میں اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا, اولڈ ہاؤس میں. کتنی غلط دھمکی ہے یا نہیں ہے, کتنی بری بات ہے. اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابا زیادہ شور نہ مچائیں, آرام سے آپ کا علاج کر رہے ہیں نا, شور مچائے تو میں کہاں کرا دوں گا, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں گا, اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. کرایا نہیں, لیکن یہ لفظ بہت گندا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی برا لفظ بولتا ہے جو آدمی کی نظر میں ہلکا ہے مگر اللہ کی نظر میں اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتا رہے گا, اتنا پستی پہ چلا جائے گا وہ. تو یہ بھی ویسا ہی جملہ ہے, اپنے باپ کو یہ طعنہ دینا کہ ابا خاموش ہو جائیں ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. یہ نہیں ہوتا بھائی, ابا جیسا مرضی ہو تو برداشت کرنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا آپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں. برداشت ختم ہو گئی, لوگ کہتے ہیں ابا یوں کرتے ہیں, بھائی برداشت کرو. کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا برداشت. کیوں نہیں ہو رہا برداشت؟ باس کی کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ باس کتنا سناتا ہے, ڈانٹتا ہے, یہ کرتا ہے, یس سر جی سر, یس سر جی سر, اس کے سامنے برداشت ہو جاتی ہے. فوج میں دیکھو نا, ایک رنگ روٹ جو ہے بچ عام فوجی اپنے آفیسر کا کتنا احترام کرتا ہے. بعض دفعہ وہ پنشمنٹ کے لیے, میں نے تو ٹائم گزارا ہے نا پاکستان نیوی میں بھی کچھ ٹائم گزارا ہے, پنشمنٹ جب ہوتی ہے نا وہیں بیٹھ کے لگاؤ, سب لگا رہے ہوتے ہیں آفیسر کے سامنے, ڈپس لگاؤ, یہ کام کیوں کیا, چلو ڈپس لگاؤ. باپ تو ایسا نہیں کرتا, اس کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں ہوتی. تو بہت بڑا مقام ہے بھائی, اس کا خیال کیا کرو. اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. 5 منٹ رہ گئے, 30 منٹ ہونے میں, 40 منٹ ہونے میں, تو اب ہم 17واں پارہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. 17ویں پارے میں اللہ نے بتایا, اس کے بعد جو ہے نا یہی 16ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ اپنے والد کو انہوں نے کیسے سمجھایا. اس میں بھی ہے کہ کتنے پیارے الفاظ سے سمجھا رہے ہیں اپنے ابا کو. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد واقعہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم کا. مشرک باپ ہے, بیٹا توحید کی دعوت دے رہا ہے اور باپ بت بنا بنا کے بیچ رہا ہے. دونوں کا ویژن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ ابا. لیکن بات کرنے کا انداز دیکھو, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا. اور ابا کی طرف سے دھمکی مل رہی ہے, لَأَرْجُمَنَّكَ, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. تو یہ نہیں کہا ابا میں تو اتنا سمجھا کے تھک گیا, آپ نے اگر پتھر مارنے کی کوشش کی نا تو میں اولڈ ہاؤس میں آپ کو جمع کرا دوں گا. بہت برداشت کر لیا ہم نے بھی, ٹھیک ہے آپ ہمارے ابا ہیں, مانتے ہیں ہم آپ کے, لیکن ایک چیز کی کیا ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. بہت ہو گئی, مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا دین کی دعوت کے لیے. سب سے بڑی رکاوٹ مجھے لوگ تانے کیا دیتے ہیں, اپنے ابا کو تو دیکھو, تم تو توحید کی دعوت دے رہے ہو اور ابا بت بنا کے بیچ رہے ہیں. ابا بس بہت برداشت کر لیا. ہم یہ کرتے نا, آپ ذرا پتھر مار کے تو دیکھیں. اپنی اماں کو جا کے بولتے ابا نے جو ہے نا پہلے بھی ہاتھ اٹھایا میرے اوپر, میں نے برداشت کر لیا, اور اب یہ پتھر سے مارنے کی بات کر رہے ہیں, میرا میٹر شارٹ ہونے لگا, ابا کو سمجھا دیں. یہ ہوتا نا, بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا. بلکہ باپ یہ دھمکیاں دیتا ہی نہیں, باپ کو پتا ہے کہ میں یہ دھمکیاں افورڈ نہیں کر سکتا. تو جب یہ باپ نے بات کی ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ سأستغفر لک ربی. ٹھیک ہے, اب میں دعوت سے تو مایوس ہو گیا, لیکن میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ, وہ میرے ساتھ رحم دل ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے فرما بردار نہیں ہیں, آپ کی نہیں قبول کرے گا, لیکن میری تو قبول کر لے گا نا آپ کے حق میں, لہذا میں اللہ سے مانگوں گا آپ کے لیے. وہ الگ بات ہے اللہ نے دعائے مغفرت پر خود سے پابندی لگا دی ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ نہیں کر سکتے دعا, لیکن انہوں نے آخری حد تک ہر لحاظ سے اپنے باپ کی خیر خواہی کی کوشش کی ہے, اور پھر ہجرت کر لی کہ جب مایوس ہو گئے کہ اب یہاں فائدہ نہیں ہے, تو ہجرت کی ہے, جو اللہ کے لیے قربانی دی, تو پھر اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو ایک نیا خاندان دے دیا. حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ, یہ دونوں سے اللہ نے آپ کو اولاد دی, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. پھر اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے آپ کو بیٹے دیے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ, سارے پیغمبروں کا سلسلہ. پھر انہی کی نسل میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ صحیح راستے پہ چلو, اور حق پہ چلنے میں خاندان کی پرواہ نہ کرو. خاندان سے سلوک اچھا کرو, بہنوں پہ خرچ کرو, بھائیوں پہ خرچ کرو, ابا اماں کا خیال کرو. راستہ اللہ اس کے رسول کا اختیار ہوگا. ابا اماں کے کہنے سے داڑھی نہیں کٹانی. آپ کے پاس شادی کرنے کے پیسے ہیں, ابا منع کر رہے ہیں, تو ابا کی بات مت مانو, کیونکہ آپ جب گناہ میں پڑو گے تو قیامت میں ابا آپ کو عذاب سے بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں بچا